غزوہ ہند سے کیا مراد ہے؟ اکثر کشمیر میں جہاد کرنے والی تنظیمیں اپنے پمفلٹ میں اس کا ذکر کرتی ہیں اور حدیث کا حوالہ بھی دیتی ہیں۔ حدیث صحیح ہے، لیکن حدیث میں اصل میں دو غزوات کو جمع کیا ہے ایک حدیث میں۔ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر، دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے، آگ سے گویا کہ چھٹکارا ان کا ہو گیا ہے۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک گروہ وہ ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا، وعصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو کر یہودیوں سے اور دجال کے خلاف جنگ کرے گا۔ اب ان دونوں کا ایک حدیث میں ہونا لازماً میرے نزدیک ثبوت ہے اس کا کہ یہ سائملٹینیس ہوں گے، ورنہ غزوہ ہند جو ہے وہ تو محمد ابن قاسم بھی آئے تھے، اکیلا غزوہ تو پھر وہ ہو چکا، پھر وہ حدیث کا منشا پورا ہو چکا، پھر اب آپ آگے اس کو کوٹ نہ کیجیے۔ اسی طریقے سے پھر محمد غوری نے بھی حملے کیے اور محمود غزنوی نے بھی کیے، یہ ابھی 200 سال پہلے جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی بھی آئے تھے۔ یہ نہیں ہے، یہ ہوگا جب اس علاقے میں انشاءاللہ پاکستان افغانستان میں وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام صحیح قائم ہو جائے گا، متمکن ہو جائے گا، پھر یہ دائیں اور بائیں، شرق اور غرب میں دونوں طرف ایکسٹینشن ہوگی، اور ہند کی طرف بھی اور ادھر دوسری طرف یہ کہ یہودیوں کے، اسرائیل کے اور یہودیوں کے خلاف جنگ ہوگی۔ یہ ان کے بارے میں ہے، یہ نہیں ہے جو اس وقت جو ہے کشمیر میں جا کر کر رہے ہیں، یہ خام خواہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو چشمہ کر لیا۔ عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، عیاشی میں، دولت میں، جب ملاحم کا دور شروع ہوگا، پیسہ ہے تو اللہ عیاشی کھائے گا، ایک لشکر یا لشکروں پر یہاں میں آپ کو موالی کون عربوں نے جرمانہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک آیت یہ تھی کہ غلام صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر اشتہار کے مطابق غلام نہیں بنایا گیا، عربوں نے جب موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو یؤید اللہ بہ بہرین حکومت کو قائم، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث، جب ملاحم کا دور شروع ہوگا اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موالی مشرق فیودعون للمہدی، عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلاف لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، ایک رائے تو یہ تھی کہ غلام بنایا جائے ساری آبادی کو، لیکن یہ کہ حضرت حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے، غلام نہیں بنایا گیا۔ موالی کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی افغانستان کو قائم کریں گے۔ یہ تین سالڈ مسلم دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث آبادی اکثریت ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج الناس من المشرق فيودعون للمهدي، یعنی یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حساب سے حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، ایران لیکن افغانستان ایک صوبہ ہے، افغانستان اس وقت ممالک شمال مسلم آبادی اکثریت، مجھے امید ہے وہاں سے ہندوستان میں 20 کروڑ کے خراسان کا رقم، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ 80 کروڑ کی آپ کو سناؤں گا، تحریر خراسان سے فوجی کریں گی جو یروشلم کو، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ حاصل کریں گی جیسے پہلے یروشلم ایران کا کھویا عربوں نے نمبر ایک یہ کہ دوبارہ حاصل کیا تھا خرد خون، اس سے ادھر ادھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال خراسان آیا تو سود لا يردها شيء بعد سبب ایک صوبہ کے علاقے سے کالے علم لے کر نشر چلیں گے، جن کے روح کو کوئی موڑ نہیں سکے وہاں سے، جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں رس وہاں پہ شامل ہے۔ اور حضور کی حدیث میں اس کے بعد سناؤں گا کہ خراسان سے یہ ہے لیکن جو یروشلم کو دوبارہ یہ ہے سبب جس کی وجہ کرے گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا تو دوبارہ حاصل کیا تھا خرد استفادہ خون محض اپنی ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کے سے لشکر آئیں گے، یا خروج من خراسان آیات رسول لا يرسها شيء کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں اللہ سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے، جن کے نیرے عرب وہ نہیں ٹھنڈی ہوا تک کہ وہ میرا وطن یروشلم میں میرا وطن وہی ہے۔
اس کے بعد بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی گفتگو کر رہا ہوں، اگرچہ مجھے وہ حدیث بھی نہیں ملی، اس لیے محض ایک علم تحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، محض اپنی بات میں اس حدیث کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ اس پاکستانی کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا ترانہ ملی میں مجدد الفسان عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا سید میرا وطن وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جب مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ مولانا فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی، مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، اس میں نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ہمارے یہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب، لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ پاکستانی کا پورا تجدیدی کارنامہ بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، وہ تو ہمارے پاکستان میں نازل ہوا، ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان، اس کا برقرار رہنا مولانا محمود حسن ہندو یہ سمجھتا تھا کہ چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی، پھر یہ کہ اس کا آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، مزید کی اور اضافی دفعات دستور میں کمرشل انٹرسٹ کو رضا قرار دے کر ہمارے یہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا نہ اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، پھر پاکستان معجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر، یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر، ایسی شخصیت پاکستان میں نازل ہوا لیلۃ القدر، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد کے درمیان ہندو یہ سمجھتا تھا کہ 14ویں صدی کے مجدد کی بات کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا داد ماننے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں، مزید کی اور اضافی دفعات 15ویں صدی کے لیے کمرشل کے لیے قرار دے کر حرام قرار دے، سب سے پہلے علامہ اقبال لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ جانتا کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا کہ یہ جو 14ویں صدی کے مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ان میں، اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر ہماری جدوجہد کے 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ 15ویں صدی کے مجدد کے حکومت کو سیدھا کرنے والے جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت حضرت عیسیٰ کی ملی شاعری ایسی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے کرنے والے سب سے پہلے علامہ تعبیر جو ہے اسلام کی، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت روایتی علماء کی شدید مغانا اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار ہو کر چھوڑ گئے، پھر مولانا مودودی مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے، انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا صلہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد الہیہ ہی کے قیام کے لیے نوٹ کر لیجیے 11 برس کا فرق ہے انتخابی اور اقبال کو قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی محمد علامہ اقبال کی ملی شاعری اور تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، پھر یہ ساری چیزیں وہ ہیں اقبال کے بعد سوائے تعبیر جو ہے اسلام کہیں نہیں ملے، وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی معلوم ہوتا ہے کہ مخالفت کی وجہ سے وہ بندے لوگ چھوڑ گئے، کاغذ میں شامل، اور اس کے ساتھ افغانستان کی عمارت ہے مولانا مودودی آئے، اسلامی عمارت ہے افغانستان کی ہے کہ ہمارے 20 سالوں میں کچھ وہاں حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے پہلے تصور نہیں ہو سکتا، اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان کے لیے تندرست پڑ گئی ہے، اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں جب آئے تھے سرکاری دورے پر تو ان کی جو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کہیں نہیں ملے گی، پیرس کی طرح کا شہر تھا، آج کابل میں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں اس میں، تو اگرچہ وہ خود اور اس کے ساتھ کر لیجیے افغانستان کی لبرل کہے آزاد خیال کہے اسلام کی عمارت سے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہیں کہا افغانستان کے سالوں میں حالات دیکھے کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا ہے جیسے پیرس کا تمدن سا میں سے کابل کا کیسے ہو رہا ہے، وہ اس پر یہ آنے والے دور کی جہاں جب آئے تھے صاحبات کی ان کے ساتھ یہ سب پاکستان افغانستان کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر، آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، اور اس کے علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، بات کہہ رہا ہوں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ لبرل ہے آزاد خیال بات میں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان کے جو کل حالات دیکھے کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان، علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا کیسے ہو رہا ہے، یہ مہدی کا اور یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں، کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز نہیں کیا، صرف
یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان علامہ اقبال نے خود بات کا عظیم رول پلے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کر رہا ہوں، ان کا یہ شعر اقبال کے بارے میں آپ انہوں نے اپنے خطبات حالانکہ میں کل پڑھ رہا مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا نزول عیسیٰ کا دونوں کا حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا کیا علامہ اقبال نے خود بات نہیں کیا، میں حیران ہوتا ہوں، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس دونوں کے کانسیپٹ جمع کر ان کا یہ شعر ذرا سنیے۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ کہ کسی غار میں وہاں سے برآمد ہو گئی از خلوت دشت اور ہمارا کانسیپٹ ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں زی وادی دور و دراز مکے میں چھپ جائیں گے، خضر جنگی کی حالت میں امام کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، رہنمائے میدان میں آنا چاہیے، باتیں کرنا چاہیے، خلوت دشت حجاز، لیکن وہ چھپے وہ کارے سے وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں حیران ہوتا ہوتا وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ ذمہ داری انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے خضر وقت خلوت دشت حجاز، شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہو گئی دور و دراز، اور ہمارا کانسیپٹ ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے چھپے ہوئے دور و دراز مدینے سے نکل کر آگے وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ کی حالت میں لوگ ان کی وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف آنا چاہیے تو پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپے گے وہ کارے ہوں گے، وہ افغانستان کا ہی پورا مشرقی علاقہ وہاں سے مکے والے جیسے دریائے جہلم سے وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل دریائے جہلم سے ذمہ داری رہا ہے، جیسے دریائے چناب اور دریا راوی اور جہلم والے سمجھا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے وادی دور و دراز دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے چلے گا ان کی مدد کے لیے سارا ٹرین جو ہو رہا ہے جو ہے وادی دور و دراز یہ وادی سندھ ہے، وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف حصہ جو ہے یہ پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے افغانستان میں ہے۔ کارواں زی وادی دور و دراز آیت پڑھو، کارواں چلے گا یہاں سے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کرے گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیہ یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر دفن ہو جائے گی۔ حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجرید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشش جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا، مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے، تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر، لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے۔ بحیثیت مجموعی بر عظیم پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا، پھر یہ کہ دور خلافت راشدہ کی برکات سے بھی محروم رہا۔ یہاں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے دور بنی امیہ میں، وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مثبت مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو سرندیپ سے لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف، اسے یہاں کراچی کے قریب اسے یہاں کے سندھی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا،
اس پر مطالبہ آیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے. وہ ملوکیت تھی. اب وہ اسلامی حکومت اس معنی میں نہیں رہی تھی جس معنی میں کہ خلافت راشدہ اسلامی حکومت تھی کہ جو قیدی ہے تمہارے پاس رہا کرو اور کمپنسیٹ کرو جو بھی نقصان یہاں ان مسلمان تاجروں کا ہوا ہے. جب اس کے جواب میں بالکل منفی رد عمل موصول ہوا تو پھر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا. گویا کہ یہ ایک سزا دینے کی ایک مہم تھی. بہرحال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کریکٹرز اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا. وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا، فٹ ہلز آف کشمیر تک. تو یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا. ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی. اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے، نہ مسلک تھے، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی. نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھی، علم کلام کی بحثیں ہوئی تھی. نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا. ابھی کچھ نہیں تھا. سادہ اسلام. اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا. چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی. اور خاص طور پر محمد ابن قاسم جو نوجوان 17-18 برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک باز، سندھ کے ہندوؤں نے جو اپنی ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتار ہی ہو سکتا ہے. فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے. اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا، اوتاروں کا تھا. تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئیں اور ان کو پوجا جانے لگا. یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بن گئی، کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب، اس میں ملوکیت آ چکی تھی. اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے. لہذا محمد بن قاسم کو بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا. اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسیڈ کرنا شروع ہوا، واپس آنا شروع ہوا. اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے لیکن اسلام کی واپسی ہوئی. یہ اسلام کا پہلا ورود تھا بر عظیم کی سرزمین پر. اس کے بعد اسلام آیا ہے 300 برس بعد، اور اب یوں آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو درے ہیں، کوہ سلیمان میں، کوہ ہندو کش اور کوہ سلیمان میں. درہ خیبر ہے، درہ توچی ہے، درہ گومل ہے، درہ بولان ہے. یہاں سے آیا. اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھی. ان 300 سالوں میں فقہی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان اختلافات بھی تھے، بحثیں بھی تھیں، مناظرے بھی تھے. دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا، اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصور اس کی بنیاد میں موجود تھا. تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب حنفی تھے، اور یہ ترک قبائل ہی تھے در حقیقت، اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے. اسی لیے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلامان کہلاتا ہے. ترک غلام تھے یہ، جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے. عالم اسلام میں اس وقت 2 عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے. ممالک، مملوک، یہ مصر میں حکمران تھے، وہ بھی غلام تھے. خاندان غلامہ، قطب الدین ایبٹ، شمس الدین التتمش، یہ سب کون تھے؟ غلام تھے. بہرحال اب جو اسلام آیا
اس میں قیادت کی ایک تسلیس پیدا ہو چکی تھی، توحیدی شان نہیں رہی تھی۔ خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی، خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے، خلیفہ وقت ہی مجتہد بھی تھے، عالم بھی تھے، اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی 3 شاخوں میں بٹ گئی۔ سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے، تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئی، علمی قیادت علماء، مفسرین، فقہاء، محدثین، اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت۔ تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے 300 برس بعد۔ اب اس کے 500 برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا، اور وہ تھا شیعیت کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 1000 عیسوی میں پاکستان کا جو علاقہ اس وقت کا ہے یہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ شہاب الدین غوری وغیرہ کی حکومت وہاں تک تو تھی، البتہ دہلی پر 1206 میں تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا 1206 میں شروع ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 300 برس بعد یہاں پر یہ شیعیت آئی ہے، داخل ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی۔ شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی بعد میں اسلام کو یہاں پر اس تقسیم کی وجہ سے، شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے، ان میں سے مثلا 2 کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر امبیڈکر، انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں مسلمان ہو جاؤں، گویا کہ یہاں کے اچھوتوں کا مسئلہ وہ اس طور سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم این بلاک مسلمان ہو جائیں۔ لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچ گئے کچھ لوگ کہ آپ اس مسلک کو اختیار کریں یا اس کو کریں۔ وہ اسی حیث بحث میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نہیں اختیار کرتا، اگر کوئی ایک اسلام ہے ہی نہیں، اب میں ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرے سے میری مخاصمت ہو جائے گی، دوسرے کو اختیار کرتا ہوں تو پہلے سے ہو جائے گی۔ اب اگلا دور آیا، ہندوستان میں انگریز آ گئے۔ یہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناگوار گزریں، لیکن کچھ حقائق ہیں جو تلخ ہیں لیکن حقائق ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے بیشتر، ویسے تو یہ کہ ہندو راجے مہاراجا بھی تھے، لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا، اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں ایسپیریشنز پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ہم تھے یہاں کے حاکم، کیوں نہ واپس حاصل کریں۔ بغاوت کے ان کے اندر جراثیم مسلسل پروان چڑھتے، مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا۔ کیوں کہ ہندوؤں کے لیے معاملہ صرف چینج آف ماسٹرز کا تھا، کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا۔ پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، اور اس اعتبار سے انگریز نے بھی انہیں قریب کیا اور ہندوؤں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنسز کو پڑھنے میں بڑی سبقت کی۔ بنگال میں انگریز آیا، اور بنگال میں آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی کہ لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جو ہے بہت عرصے تک استعمال ہوتی رہی ہندوستان میں، یہ کون تھے؟ چیٹرجی، بینرجی، سب کے سب بنگالی تھے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے، ان کا ماضی عظمت والا، آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا، چندر گپت موریہ کا دور بہت عظمت کا، وکرمادیتیہ کا دور بہت عظمت کا تھا، لیکن وہ اب بہت پیچھے جا چکے تھے۔ تقریباً مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے 1000 سال کا فصل واقع ہو چکا تھا۔ لہذا تہذیب و تمدن کے لیے بھی، جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے زمانے میں فارسی پڑھی،
فارسی پڑھتے تھے، کوڈ لینگویج فارسی ہے، جیسے کہ پھر بعد میں مسلمان اور ہندو اور سب نے انگریزی پڑھی۔ ملازمتیں ملیں گے تو انگریزی پڑھنے والوں کو ملیں گے، راستہ کیریئرز کا کھلے گا تو انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا۔ اسی لیے کہاوت تھی ہندوستان میں، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل۔ اب فارسی پڑھتے تو اسے کہیں حکومت کے اندر اہلکار ہونا چاہیے، اس کی حیثیت کچھ اور ہونا چاہیے، فارسی پڑھ کے اور تیل بیچنا۔ جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو ابھی تہذیب اور تمدن، ان کی روایات ابھی تازہ تھی، لہذا جو غیر مسلم تھے یہاں کے، انہوں نے انگریزی علوم، انگریزی سائنس، انگریزی تہذیب، اس کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا، اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈویژن ہو گیا۔ بلکہ ابتدائی ری ایکشن تو بہت سخت تھا، یک طرفہ تھا، ہم نہ انگریزی پڑھیں گے، ہم نہ انگریزی علوم سیکھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، ہم تو اپنے کونوں خدروں میں، اگرچہ جو سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے، لیکن ہم کونوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے، قال اللہ و قال رسول۔ اور انگریزی تہذیب سے اس قدر دوری کہ اگر کوئی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لے تو کرسٹان ہو گیا۔ یہ تو کسی نے چمچہ استعمال کر لیا کھانے میں، کانٹا تو بہت دور کی بات ہے، چمچہ بھی استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا۔ تو اس طرح سے ری ایکشن تھا علماء کے زیر اثر حلقوں میں، گویا کہ وہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا نان کوآپریشن، تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ شدید قسم کا نان کوآپریشن فرام دی ویری بگننگ شروع کیا۔ اس پر سر سید احمد خان نے ان دونوں چیزوں کی مخالفت کی۔ ایک تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو آزادی کی جنگ تھی یہ صرف مسلمانوں کی نہیں تھی، 1857 کی، یہ تو مشترک تھی۔ تو اس کے اندر کیا سبب ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے بودھ محسوس نہ کریں، اور مسلمانوں سے بھی کہا بھئی انگریزی پڑھو، انگریزی علوم حاصل کرو، سائنس پڑھو، سائنٹیفک نالج حاصل کرو، ورنہ تمہاری حیثیت ہندوستان میں کیا رہ جائے گی؟ پلے دار رہ جاؤ گے یا گوشت فروش رہ جاؤ گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اس اعتبار سے سر سید احمد خان ایک اہم لینڈ مارک ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی دور کا ایک اور جو پہلو بہت اہم ہے، انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مرافرت کو ہوا دی۔ یہ ان کی پالیسی رہی مستقل، یہ ایک قوم کی حیثیت سے سامنے نہ آ جائے، پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ جائیں گے یہاں سے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا، کچھ اور فیکٹر بھی تھے۔ ہندوؤں میں ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے 800 برس، 1000 برس، اور ظاہر بات ہے سارے حاکم اچھے تو نہیں تھے، کوئی اچھا بھی تھا تو اکثر و بیشتر تو عیاش قسم کے لوگ تھے۔ ہم نے محل بنائے، تاج محل بنائے، ہم نے کوئی کام اور تو کیا نہیں۔ دین کی تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کیا، صوفیاء نے کی، کبھی بھی سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا اہتمام نہیں۔ ایک دو ایکسیپشنز ہیں، ایک راجہ گجرات کاٹھیا واڑ کے علاقے کا جس نے کہ تبلیغ کا اہتمام کیا، ایک راجہ کشمیر کا تھا جس نے تبلیغ کا اہتمام کیا، باقی حکمرانوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ آزادی سے قبل متصلاً جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس کا ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کا ایک خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ جو نظام اب بن چکا تھا وہ تو یہ تھا کہ ووٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، ون مین ون ووٹ۔ اس کے اعتبار سے مسلمان اقلیت میں اور غیر مسلم ہندو یہاں اکثریت میں، تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اگر ایک ملک کی حیثیت سے یہ ملک جو ہے تقسیم آزادی حاصل کرتا ہے تو مسلمان غلام ہو جائیں گے، ان کی تہذیب بھی ختم کر دی جائے گی، شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ان کا مذہب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میوات کے علاقے میں بڑی زبردست تحریک اٹھائی گئی تھی شدھی کی، جس کا توڑ کرنے کے لیے
مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے اور تبلیغی جماعت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا. یہ اصل میں میوات کے اندر جو سنی کی تحریک تھی اس کا جواب تھا، اس سے حفاظت مسلمانوں. تو اندیشہ یہ تھا کہ ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہماری تہذیب کو ختم کرے گا، ہماری زبان کو ختم کرے گا، معاشی طور پر ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، مفلوج کرے گا، اور اپنی سی کوشش کرے گا کہ ہمارا مذہب بھی تبدیل کرا دے. مسلمانوں کی ایک قومی جماعت، اگرچہ وہ شروع میں قومی اس کو کہنا غلط تھا، وہ نوابوں، جاگیرداروں، نواب زادوں ان کی جماعت تھی مسلم لیگ، جو 1906 میں قائم ہوئی. مسلمان عوام کا اس سے ساتھ کوئی نہ رابطہ تھا، نہ ان کا کوئی رابطہ عوام کے ساتھ. اس کی جو 1906 سے لے کر 1924 تک کی جد و جہد ہے، وہ ساری دفاعی جد و جہد تھی. ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے، ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے، ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے، اور یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں مرکز میں کچھ زیادہ حیثیت دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہو، کوئی توازن پیدا ہو سکے. بس اسی پر ساری گفت و شنید تھی. اور اس کے ضمن میں محمد علی جناح جو ہیں وہ تو پروفٹ آف لو قرار دیے گئے تھے، اتحاد کا پیغام بر. وہ 1906 میں تھے، انڈیا میں موجود، مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، کانگریس کے رکن تھے. اس کے بعد 1913 میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر. پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے، مسلم لیگ کے رکن بھی رہے، اور انہوں نے حتی امکان کوشش کی کہ کوئی فارمولا ایسا بن جائے جس پہ کہ اتحاد ہو جائے اور ضمانت مل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کیا جائے گا کہ وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیچے لگ کر رہ جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہے. لیکن وہ ناکام ہوئے، شدت کے ساتھ ناکام ہوئے، اور پھر اس درجے مایوس ہوئے کہ ہندوستان چھوڑ کر جا کر انگلستان میں بس گئے، اور وہاں انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی. ایس ایم اکرام صاحب جو ایک بڑے مصنف ہیں، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر کے جو مصنف ہیں، وہ اہم ترین کتابیں ہیں 3 مسلم انڈیا کی، پولیٹیکل ایز ویل ایز کلچرل ہسٹری، ثقافتی جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہر دور میں کیا اس کا رنگ رہا ہے. تو اس کو بہت ہی سمجھیے ایک بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ مرتب کیا. وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، نوجوان. وہ ملے محمد علی جناح سے. اس وقت تک ابھی وہ قائد اعظم کا تو خطاب انہیں نہیں ملا تھا، محمد علی جناح. اور ان سے کہا آپ ہندوستان چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے سخت الفاظ کہے تھے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے. یہ اس وقت کی ہندو قیادت پر ان کا تبصرہ تھا. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح جو بات کرتا ہے شام تک ڈپٹی کمشنر یا کمشنر یا گورنر تک پہنچا دیتا ہے. تو ایسی قوم کی قیادت میں کیسے کروں؟ لیکن اصل میں ایک ٹرننگ فیکٹر آیا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف مسلم لیگ موومنٹ، اینڈ دیٹ واز 1930. اس میں جو الہ آباد میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا، اس میں خطبہ صدارت دیا تھا علامہ اقبال. علامہ اقبال اس سے پہلے ہندوستان میں ایک سور پھونک چکے تھے کہ اب اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور آنے والا ہے، اسلام جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر برسر عروج آئے گا. ایک امید افزا صورتحال علامہ اقبال نے اپنی ملی شاعری سے پیدا کر دی تھی. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. اور ویسٹ اور ویسٹرن سیویلائزیشن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہاں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی، اس پر کس قدر یاس انگیز، نا امیدی سے بھرا ہوا مرثیہ مولانا حالی نے لکھا تھا. قوم کی زبان اس وقت وہ تھی.
قومی شاعر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. اور آخر میں جو مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اسی قسم کے مرثیے علامہ شبلی نے کہے، مولانا حمید الدین فراہی نے کہے، لیکن اقبال پہلا شاعر ہے جس نے کچھ مرثیے بھی کہے ہیں. جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی، جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا، تو دل میں ہوک اٹھی ہے، کبھی یہ مسلمان جہاز رانوں کا مرکز ہوتا تھا، بیس ہوتا تھا. رولے اب دل کھول کر ہے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی. کہا ہے مرثیہ بھی کہا، اقبال کے ہاں مرثیہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک امید افزا پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ جو عوامی ایک فضا ان کی شاعری سے پیدا ہو چکی تھی، ملی شاعری سے، انہوں نے 1930 میں آ کر مسلم لیگ کی موومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا. اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی، 1906 سے آئی تھی، 24 برس ہو چکے تھے 1930 تک، اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا، احیاء اسلام. اس خطبے میں علامہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحکم کیا دلائل کے ساتھ، عمرانی دلائل، پولیٹیکل سائنس کے جو مستحکم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. اور نمبر 2 انہوں نے کہا، اور یہ ایک پروفیسی تھی، ایک طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی، تجویز نہیں تھی. پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے، 1940 میں، یہ 1930 کی بات میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں، شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا. ایسٹ پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر ان کی نگاہ نہیں گئی تھی. ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں، جس کے لیے لفظ بڑا ثقیل استعمال کیا انہوں نے، عرب امپیریلزم. یہ بنو امیہ، بنو عباس یہ عرب امپیریلسٹ تھے، یہ عرب قوم کا امپیریلزم تھا. ان کی حکومت اسلام کی عکاسی کرنے والی نہیں تھی. اسلام کی عکاسی کرنے والی تو خلافت راشدہ تھی، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو داغ دھبے آ گئے ہیں اسلام کے چہرے پر، انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھائے. یہ انجیکشن ہے پازیٹیو مقصد کا. اس وقت تک، اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی، ہندو کا خوف، ہندو اکثریت کا خوف، ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ. لیکن اب اسے ایک مثبت بنیاد مل گئی. 1932 میں قائد اعظم گئے انگلستان، لندن، گول میز کانفرنس میں. جناح صاحب اس میں شریک نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے. اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جناح صاحب سے، اور وہی انجیکشن ان کو بھی لگا، اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس ہندوستان، اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانوں نے ہند کو منظم کرے اور جمع کرے. تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے، چونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی، معجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کے پروونسز نے کس طریقے سے یکجا اور یکسو ہو کر اس موومنٹ کو سپورٹ کیا. حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، بلکہ تحریک مسلمی کا اصل میں مائنورٹی پروونسوں کی تحریک تھی. جو صوبے بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ.
पंजाब में यूनियनिस्ट हुकूमत थी टिल द लास्ट डेट। सिर्फ एक सिंध था मगरबी पाकिस्तान में कि जो वहां मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। हाँ, बंगाल में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और बंगाल ही मौलद है जहां विलादत हुई है 1906 में मुस्लिम लीग की, और तवील तरीन अरसे तक मुस्लिम लीग की हुकूमत वहां रही। अब भी वहां पर तहरीकें चलती रहती हैं एंटी पाकिस्तान। 2 मरतबा पाकिस्तान ने एयरफोर्स भी इस्तेमाल की है वहां पर, ये सब कुछ आपको मालूम है। बहरहाल इसके नतीजे में मुल्क तकसीम। इब्तदाई दौर है, बिल्कुल बच्चा अभी है, खेल बस लाइफ, इसके सिवा उसे कोई जिंदगी से सरोकारी नहीं। जिंदगी के तल्ख हक़ाइक़ कभी उसे मालूम नहीं। भूख लगी तो रो पड़े, माँ ने दूध पिलाना है, खिलाना है, उनसे तो कुछ नहीं करना उसने, वो लाइव है, खेल। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं, टीन एजर स्टेज में जब दाखिल होता है आदमी, तो अब वो निरा खेल, मासूमाना खेल नहीं रहता, उसमें तलज़्ज़ुज़, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन का उनसर शामिल हो जाता है। अब इसके कहा लहव, एलमू अन्नमल हयात दुनिया लइबुन व लहवुन। जरा आगे बढ़िए तो इंसान पर सबसे ज्यादा धुन सवार हो जाती है, बनाओ सिंगार, मेरा लिबास फैशन के मुताबिक हो, कहीं ऐसा ना हो मजाक उड़े। अपने लिबास के बारे में बहुत कॉन्शियस होगा, अपने हेयर कट के बारे में बहुत कॉन्शियस होगा, हर चीज के बारे में बहुत कॉन्शियस। ज़ीनत, बनाओ सिंगार, आराइश, जबाइश। इससे जरा आगे गए, तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद तफाखुरुन बैनकुम। ये समझिए कि तकरीबन 30 बरस की उम्र जब इंसान की होती है, अब फख्र, तफाखुर, या दौलत पर फख्र होगा, या नसब पर फख्र होगा, या अपनी किसी सियासी हैसियत पर फख्र होगा, अपनी चौधराहट पर फख्र होगा। तफाखुरुन बैनकुम, जिसमें जान में चूंकि तवानाई होती है, कुव्वत होती है। लेकिन इसके बाद जब उम्र ढली, बड़ा रियलिस्टिक हो जाता है इंसान। फिर ये जो 4थी स्टेज थी, इसमें तो ये कि मूंछ नीची ना हो, चाहे सब कुछ मैं अपना खर्च कर दूं, दांव पे लगा दूं, लेकिन मूंछ नीची नहीं होगी। आखिरी स्टेज वो होती है कि फिर हौका लग जाता है आदमी को, तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, माल और औलाद की कसरत कसरत कसरत। अब ये होता है कि मूंछ नीची क्या, मूंड भी दी जाए तो कोई हर्ज नहीं, माल आना चाहिए। वेरी रियलिस्टिक। और इसी हाल में इंसान होता है। आखिरी पारे की सूरत ने फिर इसमें ऐड करके इसके ऊपर मोहर लगा दी, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ये तकासुर जो है पीछा नहीं छोड़ता। इतनी दौलत भी है कि आपकी 10 नस्लें खा सके इत्मीनान से बैठकर, तब भी सब्र नहीं होता। बड़े मियाँ की टांगें जो है वो कब्र में लटकी हुई हैं, लेकिन तकासुर जो है, तकासुर माल, वो पीछा नहीं छोड़ता। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक के कब्र तक जाओ, कब्र में उतार दिया जाए, जब तक टांगें सिर्फ लटकी हुई है उस वक्त तक नहीं। इसके बाद तशबीह दी है कि ये हयात दुनियावी का जो एक साइकिल है, एलमू अन्नमल हयात दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद। अब इसको कंपेयर किया है प्लांट किंगडम में जो साइकिल चल रहा है। ये हमारा साइकिल है 60-70 बरस का। बच्चा पैदा हुआ, खुशियां मनाई गई, फिर वो लड़कपन से, फिर टीनेजर स्टेज से, फिर जवानी है, फिर अधेड़ उम्र है, और फिर बुढ़ापा है, और फिर कब्र में उतारा जाना है। लेकिन ये कि प्लांट किंगडम में साइकिल चलती है। का मसल गैसिन अजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीज फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा। ये 4 स्टेज हैं। जैसे बारिश बरसती है तो सब्जा नमूदार होता है, और काश्तकार को बड़ा अच्छा लगता है, उसने बीज बोया था, उसने मेहनत की थी, उसने हल चलाया था। अजबल कुफ्फार नबातुहु, उसको बहुत अच्छा लगता है, दिल बाग बाग हो जाता है। जैसे आपके यहाँ बेटा हुआ, पोता हुआ, खुशियां मनाते हैं आप। कमसल गैसिन अजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीज, फिर वो फसल अपनी पूरी कुव्वत को पहुंचती, फसल लहरा रही है। फतराहु मुस्फर्रन,
پھر وہ زرد ہو جاتی ہے. وہ ہریاول اب ختم ہوئی ہے، اب فصل پک گئی ہے، اب وہ زردی پر آ گئی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وقت آتا ہے اگر وہ خضرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے. اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی. یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے، 3 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو. یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا، وہ ہے سائیکل انسانی زندگی کی. اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی ہے. جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا، موت بھی آئے گی. کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، جو سورہ آل عمران کی 185ویں آیت کا پہلا جملہ تھا. ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آ گئی. اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی، کسی کٹیا میں گزار لی زندگی، کسی کی فٹ پاتھ پر گزر گئی زندگی. زندگی گزر جاتی ہے، گزرتی ہے، اور ان 5 سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے. آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی کھیل ہے. گندے جوہڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے. کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں، ان سے کھیل رہا ہے، کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے. لیکن وہ 5 سٹیجز تو آئیں گی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں جا کر یہ بائیفرکیشن ہو جانی ہے، یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا. Now the choice is yours. اما شاکرا و اما کفورا، فیصلہ تم خود کر لو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں. کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرہ. دنیا میں رہو، برتو، استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کیا گیا بھائی، برتو. متاع ہے، برتنے کی شے ہے. ہاں حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو، باقی برتو. مطلوب یہ نہ ہو، مقصود یہ نہ ہو، مطلوب آخرہ ہو. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. منزل وہ رہے، مستحضر رہے، سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں، یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا. اللہ کی مرضی ہے، اس نے بھیجا ہے. جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، طالب دنیا نہ. تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں.